السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عہد الست ہمیں یاد کیوں نہیں؟ قرآن کریم میں سورۃ الاعراف میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے اس بارے میں عہد لیا کہ کیا میں ہی تمہارا رب نہیں، تو سب نے اس پر گواہی دی کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور یہ اس لیے ہوا تاکہ قیامت کے دن تم یوں نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی کوئی نہیں تھی۔ تو جب یاد ہی نہیں ہے تو اللہ نے ایسے کیوں کہا کہ خبر ہی کوئی نہیں تھی؟ تو اس کے اندر پھر لوگوں کو کچھ اشکال پیدا ہو۔ دیکھیں، احادیث مبارکہ کے ذخیرے کو اگر ہم کھنگالیں تو اس میں ہمیں یہ تفصیلات ملتی ہیں کہ اللہ نے اپنی دست قدرت سے ان ارواح کو جس شکل میں انہوں نے آنا تھا، جس سیکوینس میں انہوں نے آنا تھا، حاضر، اور ان ارواح سے یہ عہد لیا کہ تمہارا رب کون ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یہی کہا کہ تو ہی ہمارا رب۔ اب یہ واقعہ جو ہے محض تمثیلی طور پر بیان نہیں ہوا جیسا کہ کچھ لوگوں کو مغالطہ لگا ہے، بلکہ اس خارجی کائنات میں فی الواقع اسی طرح وقوع پذیر ہوا تھا جس طرح آدم علیہ السلام کی خلافت کے متعلق آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ، یہ معاملہ بڑی تفصیل سے ہم پہلے دیکھ چکے، اور اسی طرح کا معاملہ ان ارواح کے ساتھ بھی پیش آیا کہ انہیں واقعتاً حاضر کیا گیا اور انہوں نے واقعتاً شہادت۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا اہم تھا تو پھر انسان کو یاد کیوں نہیں رہا؟ اب ایک تو اس کا الزامی جواب کیا ہے کہ دیکھیں، انسان نے اس دنیا میں آنے کے بعد کئی مہینے کی مدت اپنے ماں کے پیٹ میں گزاری ہے، لیکن کسی کو وہ وقت یاد نہیں ہے۔ الزامی جواب ہے نا۔ تو اب یہ دلیل ایک ہو گئی، دلیل پر دلیل ہو گئی کہ انسان پر بعض اوقات ایسے اوقات گزرتے ہیں کہ اسے یاد نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر آ جائیں دنیا میں بھی انسان پر ایسے چند سال گزرے ہوتے ہیں کہ آپ کو اور مجھے یاد نہیں، بالکل ننھے منھے جب ہم ہوتے ہیں، بچپن کے حالات، واقعات، ایک عمر کے بعد کچھ چیزیں یاد رہتی ہیں، اور وہ بھی ایسے کہ کچھ سیکنڈز کی یادیں ہوتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تو وہ وقت بھی ہم پر گزرا ہے پر ہمیں یاد نہیں ہے۔ تو ایسی بے شمار باتیں ہیں جو انسان کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں پر اس کی یاد میں نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اس کو یاد نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہوا ہی نہیں۔ یہ تو ایک الزامی جواب ہو۔ اب آ جائیں اس کا ایک اور جواب دیکھ۔ جب کہا گیا کہ ہر انسان ایک حقیقت پر پیدا ہو، وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک خدائے واحد کی عبادت کے لیے پیدا ہو، اس کی سرشت میں ہے، اس کی گھٹی میں ہے یہ چیز۔ اب جب وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کو ایک ماحول ملتا ہے، اس ماحول کی وجہ سے وہ کسی ایک طرف کو جھک جاتا ہے، یا تو رب کی طرف یا رب سے دور۔ تو یاد نہ رہنے کا عذر جو ہے وہ معقول نہیں ہو سکتا، اور اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہی نہ تھا کہ وہ عہد انسان کو ہر وقت یاد رہے، کیونکہ صورت میں انسان اللہ سے بغاوت اور اس کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ بات مشیت الہی کے خلاف ہے، کیونکہ یہ دنیا انسان کے لیے ایک امتحان کی جگہ ہے۔ لہذا اس واقعے کو انسان کے شعور میں نہیں بلکہ تحت شعور یا انسان کی وجدان میں رکھ دیا گیا، تاکہ ہر وقت اس کے اندر ایک چیز ہو جسے کہتے ہیں نا روحانیت، جسے سکون ہی رب کی یاد میں ملتا ہے۔ پر انسان اپنے نفس کی پیروی کرتے 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 ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ روحانیت کو اپنی نفسانیت میں دبا دیتا ہے، اور یہ روحانیت جب کھلتی ہے، وہ جو اپنے نفس کے تابع نہیں ہوتے انہیں تو اپنی رب یاد میں ہی سکون ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ روحانی طور پر یہ تعلق ان کا آلریڈی استوار ہو چکا ہے کہ ہم نے اپنے رب کی عبادت کرنی اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تو انسان میں یہ چیز موجود ہے، اس لیے وہ اپنے خالق حقیقی کی طرف یوں لپکتا ہے کہ یہی اصل ہے۔ تو اس عہد کے لاشعور میں موجود ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ
انسان میں دو طرح کی کیپیبلٹیز رکھ دی گئی ہیں، جس کو آپ مشکل اردو میں کہنا تو استعدادیں رکھ دی گئی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں بالقوہ اور ایک کو کہتے ہیں بالفعل۔ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی کاریگر بننا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں ممکن ہے کہ یہ اس میں استعداد بالقوہ موجود ہو، یعنی کہ کاریگر بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، پھر اس صلاحیت کے مطابق اگر اس کو ماحول بھی ایسا میسر آ جائے، اس کو ایسی ٹریننگ مل جائے، ایسا ماہر استاد مل جائے جو اس فن کو نکھار دے، تو وہ محنت سے ایک زبردست کاریگر بن سکتا ہے۔ تو اس وقت اس کی وہ استعداد جو بالقوہ تھی وہ بالفعل میں تبدیل ہو گئی، ایک صلاحیت اس کے اندر موجود تھی نا، اب وہ نکھر کر امپلیمنٹیشن کے فیز میں آ گئی ہے، پریکٹیکل فیز میں آ گئی ہے، تو اب آپ اس کو کاریگر کہہ رہے ہیں۔ پہلے وہ کاریگر بننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اسی طرح جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے بالقوہ کہ وہ حق کی طرف لپکتا ہے، لیکن اگر اس کو صحیح ماحول میسر نہ آئے تو پھر یہ صلاحیت دب جاتی اور دوسری چیزیں اسے اوور کم کر لیتی۔ لیکن اگر یہ صلاحیت ماحول بھی مل جائے، جسے آپ کہتے ہیں نا دینی ماحول، دین کی باتیں، صحبتیں، سنگتیں یہ مل جائے تو پھر وہ حق کی طرف آ جاتا۔ تو انسان میں عہد الست اور زمین کی خلافت کی استعداد بالقوہ موجود، پھر جب اسے باہر سے موافق ماحول بھی مل جائے، سامان بھی میسر آ جائے، تو اس کی یہی استعداد بالفعل میں تبدیل ہو جاتی۔ اب یہ صحیح ماحول کیا ہے؟ اس صحیح ماحول کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں فرما دیا کہ آدم کی اولاد کی ہدایت کے لیے میں ہدایت بھیجتا رہا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو اسے قبول کر لے، یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کو بھیجا اس عہد الست کی یاد دہانی کرانے کے لیے، اور خود قرآن کو بھی ذکر اور تذکرہ کہا کہ گویا جب تک تم اس سے جڑے رہو گے تمہیں یہ یاد دہانی ہوتی رہے گی۔ تو یہ جو میثاق تھا جسے عہد الست کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں سے اپنی توحید اور الوہیت کا یہ میثاق لیا، یہ عہد لیا، جس میں اللہ رب العزت نے ہر انسانی روح سے یہ عہد لیا کہ وہ اللہ کو ایک مانے گا، اللہ کی توحید پر ایمان لائے گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ اسے میثاق الست بھی کہتے ہیں، عہد الست بھی کہتے ہیں، اور یہ یاد ہے ہماری گٹھی میں ہے، اس لیے ہم اس کی طرف یوں ہی دوڑتے ہیں جیسا کہ دوڑنے کا حق، پرووائڈڈ ہمیں صحیح ماحول مل جائے۔ اب یہ جو اس آیہ مبارکہ میں شہدنا کا لفظ ہے اور گواہ بنایا، تو شہدنا کے کلمے میں ملائکہ کی طرف اشارہ ہے، انہوں نے اللہ کی توحید اور ربوبیت کا اقرار کیا اور گواہ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین و آسمان کو گواہ بنا دیا تاکہ اپنے اپنے وقت پر جب یہ لوگ دنیا میں پیدا ہو چکے ہوں اور قوموں کی شکل میں موجود ہوں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول لائیں اور انہیں توحید کی دعوت دیں، تو ان میں سے بے شمار لوگ منکر ہو جائیں گے، جیسا کہ ہوتے رہیں، کئی ایمان لائیں گے اور کئی روحیں اپنا اقرار بھول جائیں گی، وہ کفر و شرک کریں گی، منکر ہو جائیں گی، انبیاء کو رد کریں گی، ان کی دعوت کو قبول نہیں کریں گی۔ جب قیامت کے دن وہ اس امر سے منکر ہوں گے تو ان کے انکار کو رد کرنے کے لیے یہ گواہی دلوائی تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں۔ تو حافظ ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم کے تحت اس کی یہ تفصیل بھی بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل نے حضرت انس ابن مالک سے روایت بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو گواہی لی گئی وہ یہ تھی کہ اللہ فرمائے گا کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ انسان تو میرے ساتھ میری وحدانیت پر ایمان رکھے گا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ اسے امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا ہے، اور یہی مضمون حضرت عبداللہ ابن عباس سے حضرت سعید ابن جبیر کے طریق پر بھی مروی ہے۔ یہی مضمون بخاری اور مسلم دونوں کتب حدیث میں بھی وارد ہوا ہے۔ پھر یہی مضمون امام نسائی نے السنن کی کتاب التفسیر میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح اس پر دیگر کتب حدیث میں بھی رویا موجود ہے۔
اچھا، اب آ جاتے ہیں ایک آخری نقطے کی طرف کہ اس آیت میں یہ جو فرمایا کہ یہ گواہی اس لیے لی ہے تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ تو ہمیں اس کی خبر ہی کوئی نہیں. تو اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اگر یہ اقرار اضطراری تھا کہ ان پر حقیقت واقعی منکشف کر دی گئی تھی اور انہوں نے عین الیقین سے مشاہدہ کر لیا تھا، واقعتاً ان پر ساری چیزیں اوپن کر دی گئی تھیں اور انہوں نے اس چیز کو دیکھ بھی لیا تھا، جائزہ بھی لے لیا تھا کہ وہ قیامت کے دن یہ کہہ دیں کہ ہم اس وقت اقرار کیا تھا جب ہم پر یہ حقیقت منکشف کر دی گئی تھی اور جب ہم سے یہ انکشاف چلا گیا اور ہم کو ہماری آراء کے سپرد کر دیا گیا کہ جیسے قیامت کے قرآن میں آتا ہے کہ بھئی جس کی مرضی ہے چاہے اسے قبول کر لے، جس کی مرضی ہے چاہے اسے رد کر لے. تو جب وہ تمام مشاہدات، وہ تمام حقیقتیں دور ہو گئیں اور ہم کو ہماری رائوں کے حوالے کر دیا گیا تو ہم میں سے بعض نے صحت اور ثواب کو پا لیا اور بعض نے گمراہی کو پا لیا. یہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے نا. اور اگر انہوں نے اس نظر اور فکر سے استدلال کیا تھا اور اللہ کی نصرت اور تائید سے صحت اور ثواب پہنچ کر اقرار کیا تھا تو وہ قیامت کے دن یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح پہلے دن ہماری نصرت اور تائید کی گئی تھی، اگر بعد میں بھی ہماری یوں ہی مدد کی جاتی تو ہم اللہ کی توحید کی گواہی دیتے اور شرک نہ کرتے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ نے جو ان سے اپنی ربوبیت کا میثاق لیا تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان میں ایسی عقل اور بصیرت رکھ دی تھی جس سے وہ اللہ کی ربوبیت اور معرفت کے ادراک پر قادر. اب اس اعتراض کا علماء جواب کیا دیتے؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ اقرار اضطراری تھا اور حقیقت واقعی ان پر منکشف بھی کر دی گئی، لیکن ان کا یہ کہنا غلط ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیج کر ہماری رائے کے حوالے کر دیا گیا، کہ دنیا میں جسمانی طور پر ہم آئے اور اپنی رائے کے حوالے کر دیے گئے. ان سے کہا جائے گا کہ اے جھوٹوں، تم کو تمہاری رائے کے حوالے کب کیا گیا؟ کیا میں نے تمہارے اندر اپنے رسول نہیں بھیج؟ کیا تم کو خواب غفلت سے جگایا نہیں؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں اس عہد کی یاد دہانی نہیں کرائی؟ اللہ نے اپنی ربوبیت اور وحدانیت پر اور اپنے رسولوں کے صدق پر دلائل قائم کر دیے ہیں. اور جب رسولوں نے یہ بتا دیا کہ اللہ نے ان سے ازل میں یہ میثاق لیا تھا اور ان کا صدق معجزے سے ثابت بھی ہو چکا ہے، تو اب جو شخص اس یاد دہانی کے بعد میثاق کا انکار کرے وہ عہد کا توڑنے والا ہے. اور اسی لیے وہ کیا ہوا؟ کافر ہو گیا کہ اس پر ایک چیز کو جو پہلے سے اسے پتا تھی یاد بھی دلا دی گئی، اس کی سرشت میں تھی، اسے آگاہی دے دی گئی، لیکن اس نے اس آگاہی کو قبول نہ کیا، ٹھکرا دیا، تو اس عہد کا توڑنے والا ہو گیا اور یوں کافر ہو گیا. کیونکہ کافر کہتے ہی انکار کرنے والے کو ہیں، اور وہ اللہ کے رسول جو مخبر صادق ہیں ان کے لائے ہوئے پیغام کو جھٹلا دیا، تو پھر اسی لیے اللہ سے دور ہو گیا. تو بہرحال کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف عہد لیا بلکہ اس عہد کو ہماری سرشت میں بھی داخل کر دیا کہ انسان اگر صحیح معنوں میں اس کو ماحول ملے تو وہ وحدانیت ہی کی طرف جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اس کی یاد دہانی کا بھی انتظام کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ میثاق کسی کو یاد، کیا یہ میثاق کسی کو یاد ہے؟ تو اس ضمن میں علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ ذنون مصری سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو میثاق یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گویا کہ اب بھی میرے کانوں میں اس عہد اور میثاق کی آواز آ رہی ہے. اور بعض عارفین نے یہ کہا کہ لگتا ہے کہ یہ میثاق کل لیا گیا تھا. تو روح المعانی کی جلد نمبر 9 صفحہ 106. یہ صوفیاء کرام کے ہاں ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یوں جڑتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں نا کہ معرفت کے جو مراحل ہوتے ہیں، درجات ہوتے، پھر ان سے وہ گزرتے ہیں. تو انہیں آپ صوفیاء کی ٹرمینالوجی میں ایام اللہ کہتے ہیں. اور ایام اللہ میں وہ آپ کو مختلف مدارج کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انسان پر گزرنے والی ایک لامحدود مدت تھی جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے. تو اس کا کیا معنی ہے؟ پھر انسان کو جو بار امانت دی گئی اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ اور پھر وہ بات کرتے ہیں میثاق الست کی. وہ کہتے ہیں یہ تیسری بات تھی جو انسان اور اس کے رب کے درمیان پیش آئی، اور انہیں وہ ایام اللہ سے تعبیر کرتے. تو اس لیے صوفیاء اور عارفین
عارفین ان کے نزدیک یہ میثاق الست خالق اور بندے کے درمیان پیمان محبت کی حیثیت رکھتا۔ اس عہد کو وہ ایک غیر معمولی واقعہ سمجھتے اور خالق کی جانب رجوع کرنا اسی عہد کی تکمیل کو سمجھتے ہیں، اور یہ کہ ہمارا اپنے محبوب حقیقی سے کیا ہوا وعدہ ہے جسے ہم نے ہر طور پر نبھانا ہے۔ اسی طرح صوفیاء کرام کے نزدیک وہ اس واقعے کو وہ اس بات پر بھی محمول کرتے ہیں کہ مخلوقات میں سے یہ ہمیں یعنی کہ انسانوں کو یہ شرف عطا ہوا ہے کہ اللہ نے ہم سے شان محبوبی کے ساتھ خطاب فرمایا اور پھر ہمارا خطاب بھی سنا اور ہمیں شرف کلام بھی عطا کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرا سوچو تو صحیح نا، یہ بھی ایک زاویہ ہے سوچنے کا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا، کیا خوبصورت بات ہے نا، ہمیں خطاب بھی کیا، ہمارا خطاب سنا بھی کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ ہمارا خطاب تھا نا، اسے سنا بھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر ہمارے لیے چیزوں کو آسان بھی فرما دی، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اکرام ہے نا بنی آدم کا، اللہ نے اسے اعزاز دیا۔ اب انسان کی تکریم جو ہے، جو اعزاز جو ہے، وہ دو انواع پر مشتمل ہے۔ ایک اس کی تکریم جسدانی ہے، یہ جو ہمارا جسم ہے ظاہر ہے، اور ایک اس کی تکریم روحانی ہے۔ اور اس کی تکریم روحانی کیا ہے؟ اس ضمن میں عارفین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے قبل اس سے اپنے قول الست بربکم کے ذریعے کلام فرمایا، پس اللہ نے انسانوں کو اپنا خطاب سنایا۔ اس کے جواب میں انسان نے کہا ہاں بے شک، تو انسان کو بھی یہ شرف بخشا۔ اس لیے جب روح کو صحیح ماحول ملتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کی یاد میں گم ہو جانا پسند کرتے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس یاد میں اتنے سرمست ہو جاتے ہیں کہ اس یاد میں جذب ہو جاتے ہیں، اور جو جذب ہو جاتے ہیں وہ پھر مجذوب بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان پر پھر کبھی اور ٹائم بات کریں گے۔ لیکن جو اپنے حقیقی بادشاہ سے، حقیقی مالک سے جڑ جاتا ہے، وہ دنیا کو قدموں میں رکھتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اصل بادشاہ کون ہے، اور یہ دنیا تو بس دھوکا۔ وہ اپنے رب کی یاد میں لگا رہتا ہے، اس عہد میں لگا رہتا ہے جو اس نے اپنے رب سے کیا تھا کہ میں جب تک اس دنیا میں ہوں میں نے اپنی ساری زندگی اس عہد کی وفا میں گزار دینی۔ بہرحال اس پر تصوف میں پھر اور بہت تفصیلات آتی ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی اس پر بات کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ اس تفصیلی درس سے آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات مل بھی گئے ہوں گے، اور شاید اور بہت سے سوالات بھی پیدا ہو گئے۔ بہرحال اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔